بنیادی طور پہ ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس کا ٹائٹلنگ جو ہے وہ بے شک آپ اس کو خانقاہ کہہ لیں, اس کو اکیڈمی کہہ لیں, اس کو مدرسہ کہہ لیں, جو ایک روایتی معنی دیے جاتے ہیں خانقاہ کو, ایک تصوف, ایک روایتی تصوف کے حوالے سے, مطلب وہ والا چیز نہیں ہے. آپ نے ایک ادارے کی بنیاد, اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا تھا, مدرسہ بھی کہہ سکتے تھے, اکیڈمی بھی کہہ سکتے تھے, تو یہ خانقاہ ہی کیوں اس کو, مطلب اس لیے اس کہ کے نئے معنی دینے کے لیے نہیں, اس لیے کہ ایک جو لفظ ہے, ایک اصطلاح ہے, اس کی ایک تاریخ ہے. لوگ ہمیشہ تاریخ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تاریخ تو وہی ہے جس کی نفی کرتے ہیں ایک زمانے نہیں, میں. تاریخ میں علم کلام کی ہم نفی کرتے ہیں, تاریخ میں کانٹینٹ کی نفی کرتے ہیں, تاریخ میں انسٹیٹیوشن کی نفی کبھی نہیں کرتے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صوفیاء نے مثال کے طور پہ جو ادارے وجود پذیر کیے ہیں وہ خلاف اسلام ہے, اس لیے کہ وہ ادارے تو سیکولر ہیں اپنی ذات میں. وہ ادارے تو کمیونٹی کے ادارے ہیں, وہ ادارے تو میٹ اینڈ گریٹ کے ادارے ہیں, وہ ادارے ایک عام آدمی کو ٹائم آؤٹ دینے کے ادارے ہیں. ان اداروں کے کانٹینٹ پر ہمیں اختلاف ہے. وہاں تصوف کی خانقاہوں میں آپ جائیں تو بیت کے سلسلے ہوتے ہیں. آپ بیت ہوں گے تو آپ کا قلب جاری کیا جائے گا. پھر 4 سلسلے ہیں, یہ چشتیہ ہوں گے, یہ سہروردیہ ہوں گے, قادریہ ہوں گے, یہ نقشبندیہ ہوں گے, پھر فنا فی الشیخ ہوں گے, فنا فی اللہ ہوں گے, فنا فی رسول, پھر سلوک کی منازل طے کرتے کرتے اس کے ہم خلاف ہیں. صحیح ہے. لیکن ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک روایت قائم ہے, ایک تجربہ ہے. اس کو تو لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس کی کہ بھائی ایک پہلو سے اختلاف ہے لیکن دوسرے پہلو سے ہم اس کی تائید کر رہے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اسی اصول کے پیش نظر اس کا نام مدرسہ یا اسکول بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کے مفاہیم اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ آپ اپنے انداز سے کر سکتے تھے. اسی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے روایتی معنی مدرسے کے ایک اور لیے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو بناتے تو ایک شاید اور طرح کا ہوتا. آپ اس کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اور نیڈس کے مطابق اور اپنی جو بھی آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق آپ بناتے. تو نام مدرسہ بھی ہو سکتا تھا. جی, اگر تو یہ سوال اہل تصوف کی جانب سے ہے تو پہلے تو میں ان سے پلٹ کے پوچھتا ہوں کہ یہ جو نبوت کا پورا تصور آپ نے قائم کیا ہے تو اس کے لیے پہلے کوئی اور لفظ وضع کر لیتے. یہ ہماری اصطلاح خراب نہ کرتے نبوت کی. یہ پوری امت کی ایک متفق علیہ اصطلاح ہے. اس کے اندر تشریح نبوت ہوتی ہے, غیر تشریح نبوت ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور ابن عربی کی کتابیں پڑھیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتابیں پڑھیں تو اصطلاح پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی, اور وہ بھی دینی اصطلاحات ہیں جن کو انہوں نے استعمال کیا. وہاں پر تو بڑا اہم مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ دین کی متوازی تعبیر پیش کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اگر خانقاہ کا متوازی تصور پیش کر دیں تو اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے. تو اس پہ جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی اصطلاحات. یہ ہمارا, اور ہم لوگ, یہ جو تصوف کے بارے میں لوگوں کی رائے, ہمارے بزرگ ہیں بھائی. یہ تصوف کا ادارہ جن لوگوں نے بنایا وہ ہمارے بزرگ ہیں. ہم سے کون شخص ہے آ کر جو یہ کہنے کی پوزیشن میں کہ جی آپ ہماری اصطلاح, ہمارے بزرگ ہیں وہ. یعنی امام غزالی ہمارے بزرگ ہیں, شیخ احمد سرندی ہمارے بزرگ ہیں. جتنے تصوف کے سلاسل ہیں ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں, مسلمان بزرگ ہیں. ہماری امت کا ایک بہت ہی زندہ جاویدہ ایک روشن درخشاں ماضی ہے. تو ہم اس اصطلاح کو کیوں ترک کریں؟ ہم تو مزید اصطلاح استعمال کریں گے. مدرسے کی اصطلاح آپ نے کہا مدرسے, تو کل تو دیوبند اٹھ کے کہے گا جی یہ مدرسے کی اصطلاح ہماری, یہ آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں, آپ اپنے لیے کوئی اکیڈمی یا انسٹیٹیوٹ یا کلب کا نام استعمال کریں. تو اصطلاحات جو ہیں وہ انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہوتی ہیں, لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں. اگر لوگوں کو یہ خلط مبحث پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ کی خانقاہ میں کوئی اور بات سکھائی جائے گی اور ہماری خانقاہوں میں کوئی اور بات سکھائی جاتی ہے, تو پہلے خانقاہ کے لفظ کا کاپی رائٹ کلیم ثابت کریں اور اس کے بعد ہم اپنا نام تبدیل کریں.